بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ہستی سے سچی محبت کرنے والے کے اوپر اس ہستی کے حقوق کون سے ہیں وہ پہچاننے بہت ضروری ہیں۔ آج اسی محبت کا نام لے کے نہ جانے کون کون سے غلط راستے امت نے اختیار کر لیے۔ وہ راستے محبت کے جس کو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے، ہم تو وہ راستے پیش کریں گے۔ قرآن نے پہلا راستہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ کو سچی محبت ہے تو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کی سچی محبت ہے؟ جب آپ اس ہستی پر ایمان لائیں گے کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، یہ سچے پیغمبر ہیں، اور اس جیسی ذات اللہ تعالیٰ نے آج تک پیدا ہی نہیں کی اور قیامت تک پیدا ہو بھی نہیں سکے گی جب تک یہ ایمان نہ ہو اور جو اللہ کے رسول دین لے کے آئے ہیں اس کی تصدیق نہ ہو تو آپ کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ اسی بات کو اللہ ذو جلال نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور قرآن پر جو ہم نے نازل کیا، اتارا۔ جب تک تم ایمان نہیں لاتے، تصدیق نہیں کرتے اور یقین نہیں کر لیتے یہ آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اور یہ سب سے اعلیٰ پیغمبر ہیں۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں بنتا اس وقت آپ کی محبت کا دعویٰ کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہوگا جو اپنے آپ کو دے رہے ہو، یہ فراڈ ہوگا جو آپ کرنا چاہ رہے ہو، لیکن یہ فراڈ اور دھوکہ اپنی جان سے ہی کرو گے، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ محبت اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی آپ کی جب تک آپ کا ایمان اور آپ اس کے دین کی تصدیق نہیں کرتے۔ میں نے محبت کا لفظ کیوں بولا ہے؟ میں نے عشق کا لفظ کیوں نہیں بول دیا؟ کیونکہ عشق کا لفظ بولنا جو ہے وہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ بھلا کیسے؟ اس بات کو بھی سمجھیے۔ میں چونکہ ایک دیہاتی آدمی ہوں تو شہری آدمی امید ہے کہ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کچھ دیہاتی بیٹھے ہوں گے۔ قرآن مجید کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ 114 صورتیں جو ہیں ایک ایک لفظ کر کے پڑھیے۔ میرے رب نے ایک مرتبہ بھی یہ لفظ قرآن میں استعمال نہیں کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 صحابہ تھے۔ کتنے؟ اس قدر محبت کرنے والے صحابہ، لیکن 1,44,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے اپنی محبت کے لیے عشق کا لفظ اللہ کے رسول کا استعمال نہیں کیا۔ دنیا میں کتابیں چھپی ہیں، نہیں تو آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، میں بھی دکھا دیتا ہوں۔ بخاری شریف سے لے کے جملہ کتب حدیث اٹھا لیں، آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں صحیح حدیث میں لفظ عشق نظر نہیں آئے گا۔ جب یہ لفظ اللہ نے قرآن میں نہیں نازل کیا، کسی حدیث میں نہیں آیا، کسی صحابی نے استعمال نہیں کیا، اصل محبت تو انہوں نے کی نا جنہوں نے اپنی جانیں نشاور کر دیں۔ اور یہ لفظ استعمال کرنے والے جو ہیں کبھی بھی استعمال اپنے معزز رشتوں کے لیے کوئی کرنے کے لیے آج بھی تیار نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی شخص آپ کو نظر نہیں آئے گا جو کہے کہ مجھے میری والدہ گرامی سے عشق ہے۔ کہے گا کوئی؟ مجھے میری بیٹی اور بہن سے عشق ہے، کوئی ایسا کہے گا؟ اس لفظ کو پھر اس ذات کے لیے استعمال کرنا جس جیسی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، کتنا بڑا یہ جو ہے زیادتی کا پہلو ہے، ظلم ہے اور جرم ہے کہ وہ لفظ جو مسلمان کسی پاکیزہ رشتے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا، جو لفظ اللہ نے قرآن میں اتارا نہیں ہے اور 1,44,000 صحابہ نے استعمال نہیں کیا، کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، وہ ایک مسلمان لفظ بولتے وقت شرماتا کیوں نہیں ہے؟ اس کو کیوں نہیں تکلیف ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اس لیے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ میدان عرفات میں تھے
تو دیکھا کہ ایک شخص چوزا بنا ہوا ہے. پوچھا اس کو کیا بھی؟ کالفرخ المنتوق، کہتے ہیں عاشق امرأہ، اس کو ایک عورت سے عشق ہو گیا. تو اسی وقت وہ دعا کرنے لگے، یا اللہ زندگی میں اللہم انی اعوذ بک من العشق، اللہ زندگی میں عشق سے بچائی رکھنا. اللہ ذو الجلال سے آپ بھی دعا کیا کرے ہمیں بھی اور ہماری اولادوں اور ہماری نسلوں کو بھی بچائی رکھے. تو میں پھر اپنی بات کو واپس لاتا ہوں، محبت کا سچا دعوے دار کون ہے؟ جو ایمان لاتا ہے، جو یقین کرتا ہے کہ اس جیسی ہستی دنیا میں نہیں آئی، نہ قیامت تک آ سکے گی. وہ آخری پیغمبر ہیں، اللہ نے مخلوق میں ان کو بے مثال پیدا کیا ہے. دوسرا اصول جس سے آپ کی محبت پہچانی جائے گی، اگر آپ کی زبان میں اللہ کے رسول کا تذکرہ ہی نہیں آتا، آپ اس ہستی کو یاد ہی نہیں کرتے، تو آپ کی محبت کیسی ہے؟ آپ اپنی محبت میں سچے نہیں ہیں. اور جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا نام بار بار زبان پہ آتا ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں 10 بیٹے ہوں، جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے ماں باپ اس کا زیادہ نام لیتے ہیں. تو آپ کی محبت اس وقت سچی ثابت ہوگی کہ آپ ہر بات کریں تو آپ کی بات میں یہ چھلکتا نظر آنا چاہیے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیا گیا تو آپ نے یہ فرمایا. آپ کی زندگی کے لیل و نہار، صبح اور شامیں جو ہیں وہ گزرتی ہیں تو اس نام کے بغیر نہیں گزرنی چاہیے، جس طرح اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں گزرنی چاہیے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے یہ لوگوں کو بتاتے نظر آئیں، سنتے نظر آئیں کہ اللہ کے رسول نے ایسے کیا. یہی محبت کا اصل تقاضا ہے کہ اس کے تذکرے کے ساتھ اپنی زندگی کے پہلوؤں کو درست کیا جائے. تیسری نشانی جس سے آپ کی محبت ثابت ہوگی کہ سچی ہے، اس کا احترام. ایک احترام تھا آپ کی زندگی میں اور ایک احترام ہے اب. اس وقت کیا احترام تھا؟ کوئی صحابی اونچی آواز سے بولتا نہیں تھا ان کے سامنے، بلکہ چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ کہتے ہیں ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ. ویسے بڑے تو وہی ہیں، میں نا پہلے ذرا پیدا ہو گیا تھا، بڑے وہی ہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے ہوا اسن منہ واسن منہ، وہ عمر میں تو بڑے ہیں لیکن ویسے بڑے وہی ہیں. اور اب احترام کیا ہے جو اس وقت بھی تھا؟ جب اللہ کی رسول کی بات آ جاتی حدیث تو دنیا جہان کی باتوں کو ختم کر دیتے. سیدنا ابو بکر جیسا کوئی صحابی نہیں ہے. اللہ کے رسول کے صحابی عبداللہ بن عباس کے سامنے کسی نے ابو بکر کی بات پیش کی اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں، تو کیا کہتے ہیں؟ خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر آ رہا ہے کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. تم نبی کے مقابلے میں صحابی کی بات لاتے ہو. اگر صحابی کی بات نبی کے مقابلے میں نہیں آ سکتی تو آج کل کے 1400 سال بعد کے مسلمان کی بات پیش کی جا سکتی؟ چوتھا حق یہ ہے دنیا جہان سے بڑھ کے اس سے محبت کی جائے. آپ کا فرمان ہے لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. اس وقت تک تمہارا ایمان ہی نہیں ہوتا جب تک تم باپ سے، اولاد سے، بلکہ پوری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو. اللہ ذوالجلال ہمیں ایسی محبت نصیب فرمائے. دعویٰ تو ہو جاتا ہے میرا اور آپ کا، پتہ اس وقت چلتا ہے جب اولاد کی کوئی خواہش ہو، وہاں ہم اولاد کی خواہش کو پورا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں. پتہ اس وقت چلتا ہے جب باپ کہتا ہے کہ چھوڑو نماز کو، دکان پہ بیٹھو. پھر محبت کا پتہ چلتا ہے کہ سچی محبت باپ کی بات کی ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کی ہے. پتہ اس وقت چلتا ہے جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں پھر کیا ہوا، چلو موسیقی ہے نا، چلو رقص ہی ہے نا. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے رواجوں کے پیچھے میں چلتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی محبت کے پیچھے میں قربانیاں دیتا ہوں. اللہ ہمیں ایسے مضبوط مسلمان بنائے. پانچویں دلیل جس سے میری اور آپ کی محبت سچی ثابت ہوگی، جب تک میں اطاعت ہی نہیں کرتا، بات ہی نہیں مانتا تو محبت کیسے ہے؟ باپ بیچارہ آج دنیا میں اگر پیاسا بیٹھا ہو، کہے بیٹا پانی لا دو، وہ کہے ابا جان میں آپ سے دور نہیں جا سکتا.
وہ کہے بیٹا پانی لا دو مجھے پیاس لگے، کہ نہیں ابا جان دور نہیں جا سکتا، محبت اتنی ہے آپ سے دور نہیں جا سکتا۔ تو یہ محبت اس کی سچی ہے؟ اصل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا اس کو مان لیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اتباع کی جائے۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے جس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ قیل ومن یأبى یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر جنت جانے سے بھی کوئی انکار کرتا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ ساتویں دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کی سچی محبت ہے تو آپ درود پڑھیں گے، اگر آپ درود نہیں پڑھتے تو آپ کی کبھی سچی محبت نہیں ہو سکتی۔ وہ درود جس کے بارے میں حدیث کہتی ہے کہ تم دعائیں کرتے ہو جب تک درود نہیں پڑھتے دعا آسمان تک پہنچتی ہی نہیں۔ میں اس درود کی بات کر رہا ہوں جو درود اللہ کے رسول نے سکھا دیا اور فرما دیا جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 70 مرتبہ فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں اور اللہ اس کے مقابلے میں 70 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اذان کا جواب دینے کے بعد درود پڑھتے ہیں پھر ہم دوسری دعائیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پڑھتا ہے قیامت کو میں اس کی سفارش کروں گا۔ اور صحابی کو فرمایا اگر تم کثرت سے درود ہی پڑھتے رہو دنیا کے سارے غم اللہ دور کر دیں گے اور سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور سب سے قریب اللہ کے رسول کے قیامت کے دن وہ ہوگا جو زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ ذوالجلال ان باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد